بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ کی طرف دوڑتے ہوئے تیز قدم کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے بلند آواز دے کر کہا کہ اے رسول خدا علیہ السلام، آپ کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ آپ کے پیچھے تو کوئی دشمن بھی نظر نہیں آ رہا، آپ کس خوف کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک احمق اور بے وقوف شخص سے بھاگ رہا ہوں، اور تو میرے بھاگنے میں خلل ڈال رہا ہے، مجھے بھاگنے دے، میں احمق اور بے وقوف شخص کے ساتھ بالکل بھی بیٹھنا نہیں چاہتا، جبکہ پیغمبر ہیں، کتنی صفات کے حامل ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کیا آپ وہ مسیح علیہ السلام نہیں ہیں کہ جن کی برکت سے اندھے اور بہرے شفا یاب ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بالکل وہی ہوں۔ پھر اس نے کہا کیا آپ وہ نہیں ہیں جو کلام الہی مردوں پر پڑھے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں؟ تو کہا ہاں آپ تو وہی ہیں بے شک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں وہی ہوں۔ پھر اس آدمی نے سوال کیا کیا آپ وہی نہیں ہیں کہ مٹی کے پرندے بنا کر ان پر دم کر دیں تو وہ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں؟ کیا آپ وہ نہیں ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بالکل وہی ہوں، بے شک جو تم نے صفات گنائی ہے میں وہی ہوں۔ تو اس آدمی نے حیرانگی سے پوچھا کہ پھر آپ بھاگ کیوں رہے؟ جب اللہ نے آپ کو اتنی طاقت اتنی قوت عطا کر رکھی ہے تو آپ ایک بے وقوف اور احمق شخص سے بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے اسم اعظم کو میں نے جب اندھوں اور بہروں پر پڑھا تو وہ شفا یاب ہو گئے، اور پہاڑوں پر پڑھا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، مردوں پر پڑھا تو مردے جی اٹھے۔ لیکن جب میں نے یہ اسم اعظم کو احمقوں اور بے وقوفوں کے اوپر لاکھوں بار پڑھا، ان پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ تو اس آدمی نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے کہ اندھوں اور بہروں پر پڑھا تو شفا یاب ہو گئے، مردوں پر پڑھا تو وہ جی اٹھے، لیکن احمقوں اور بے وقوفوں پر اسم اعظم پڑھا گیا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ حالانکہ حماقت بھی ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حماقت کی بیماری خدائی قہر ہے، خدائی عذاب ہے، اس لیے بے وقوفوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ اس لیے بے وقوفوں کی مجلس میں ہمیں نہ بیٹھنا چاہیے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں۔ یہ جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ دانا ہوتے ہیں، یہ عقل مند ہوتے ہیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند میں بتاؤں کون ہے؟ جو آخرت کے لیے عمل کرنے والے ہیں، یہ عقل مند ہیں، اور جن پر اثر نہیں کرتی بات وہ بے وقوف ہیں۔ آپ سمجھاتے رہے نہیں سمجھ میں آنا۔ تو ہماری صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہ قرآن پاک ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ سچ بولے، اور جھوٹ بولنے سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کے اندر ایک بدبو ہوتی ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، فرشتے اس بدبو سے دور ہو جاتے ہیں۔ کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے سچ بولنا چاہیے۔ اسی طرح تاجر تجارت کرنے میں بھی اگر انسان سچ بولنے کو اختیار کر لے تو بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہو سکتا ہے۔ تجارت کرتے ہوئے وہ بہت زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے۔ بظاہر تجارت دنیاوی کام نظر آتا ہے، لیکن اگر اس میں صرف سچ بولنے کا اہتمام کر لیا جائے تو قیامت کے دن بہت اونچا مقام ملنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا صرف سچ بولنے کی وجہ سے۔ اور آپ نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، کہ قیامت کے دن تاجر لوگ گنہگار اٹھائے جائیں گے سوائے ان تاجروں کے
جو تقوی اور پرہیزگاری اور سچائی اور لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے ہیں اور سچائی کا معاملہ کرتے ہیں، یہ تو بچ جائیں گے۔ اسی طرح سچائی انسان کے لیے خیر خواہی بھی ہے اور سچائی میں ہی نجات ہے، اور سچائی کے اندر ایک سکون قلب ہوتا ہے، دلوں کا سکون ہوتا ہے، دلوں کے اطمینان ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک شبے والی چیز کو چھوڑ کر کے بغیر شک شبے والی چیز کو اختیار کرو۔ یعنی جھوٹ میں شک شبہ ہے، جھوٹ سے دل پریشان ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے دل میں کشمکش رہتی ہے، جھوٹ بولنے والا ہمیشہ کسی تنہائی کا شکار رہتا ہے، شک شبہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا شک شبہ والی چیز کو چھوڑ کر کے بغیر شک شبہ والی چیز کو اختیار کرو۔ فإن الصدق طمأنینۃ، کیونکہ سچائی دلوں کا سکون ہے، سچائی میں اطمینان ہے۔ وإن الکذب ریبۃ، اور جھوٹ میں شک شبہ ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے شک شبہ میں رہتا ہے، دل پریشان رہتا ہے، کشمکش میں رہتا ہے، اس لیے سچ بولے گا تو دلوں کا سکون عطا ہوگا، سکون قلب ہوگا، ہمیشہ اس کو چین ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کرے گا۔ آپ نے فرمایا حضرت عبادہ بن صامت کے حوالے سے روایت نقل کی، فرمایا 6 چیزوں کی ذمہ داری لے لو، میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، 6 باتوں کی ذمہ داری لے لو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم، کہ جب بھی بات کرو تو سچ بولا کرو۔ واوفوا اذا وعدتم، اور جب وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو، اور جب امانت رکھوائی جائے تو اس امانت کو پورا ادا کر دو۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اور آگے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے ہاتھوں کو کسی پر ظلم کرنے سے روکے رکھو۔ اور وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال مت کرو، جہاں دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے وہاں دیکھیں، جس جگہ دیکھنے سے منع کیا گیا ہے اس جگہ دیکھنے سے بچیں۔ اگر انسان ان 6 باتوں کی ذمہ داری لے لے، ایمان اور اعمال کے تقاضے کو پورا کرنے کے بعد ان 6 باتوں کی ذمہ داری لے لے، تو آپ نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔